إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر اللہ. اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، خوبی اور بڑائی ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور اسی نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی پسندیدہ شریعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ شریعت جس کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے اس شخصیت پر لامحدود درود و سلام ہو جنہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں، تکلیفوں، حادثات، مصیبتوں اور تمام تکلیفوں سے آدمی محفوظ رہے، اور ہر آدمی اور عورت یہ چاہتی ہے کہ ہماری اولاد بھی محفوظ رہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ خود بھی محفوظ رہے اور اولاد بھی محفوظ رہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان و مال، ہماری اولاد اور ہماری کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے. اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی تکلیف اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے. ایسے دور میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیسے ہم محفوظ رہیں اور ہماری اولاد بھی محفوظ رہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے بچے، میں تم کو چند چیزیں سکھانا چاہتا ہوں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا احفظ اللہ یحفظک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب تھے ان کو بھی سکھانا مقصود تھا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ سکھانا مقصود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ احفظ اللہ یحفظک۔ سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے نبی، حدیث ہے، سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا، جو اپنی امت کو اللہ کے نبی کو سکھانا مقصود تھا اور اپنے صحابہ کو سکھانا مقصود تھا، اور بڑی جامع اور بڑی زبردست بات تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں نے جو تم لوگوں نے جو مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے بندوں سے کہ تم نے جو مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے تم اس کو پورا کرو، میں اپنے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ ہم نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ پھر اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے میں تم کو یاد رکھوں گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو اور اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کے حدود کی، اللہ کے اوامر کی اور اللہ کی بتائی ہوئی بات کی پابندی سے، بات کو پابندی سے بجا لاؤ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، حالات ایسے ہیں کہ مسجد کی مسجد جلا دی گئی، بہت ساری مساجد جلا دی گئی، بڑی تعداد میں مسلمان رہنے کے باوجود نہ اپنی حفاظت کر سکے، نہ اپنی مساجد کی حفاظت کر سکے، نہ اپنی حفاظت کر سکے، نہ مساجد کی حفاظت کر سکے، جو آئے دن آپ سن رہے ہیں ابھی خبروں میں۔ بڑا عجیب المیہ ہے اور ہماری ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ایک بات تو یہاں تک نقل ہوئی کہ مسجد کے امام نے اور مؤذن نے لاؤڈ اسپیکر سے اس بات کا اعلان کیا کہ غیر مسلموں نے مسجد کو گھیر لیا ہے، اور اس علاقے میں سارے مسلمان آباد تھے، کوئی بھی اس مؤذن کی اور اس امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہیں گیا، غیروں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، مسجد کو جلا دیا۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں، اور کئی مساجد جلا دی گئی، پوری کی پوری مساجد جلا دی گئی، کئی لوگوں کا قتل کر دیا گیا۔ ایسے علمیے، ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ نہ ہمارے جان کی حفاظت، نہ ہمارے بال بچوں کی، اور نہ ہماری جائیداد کی اور مال و دولت کی حفاظت۔ ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اور پھر ہم مسلمان یہ اس بات کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں، ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد، بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں۔ میں مجموعی طور پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خود اصلاح کر لیں، دنیا خود بخود سدھر جائے گی۔ آپ خود اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، دنیا خود بخود سدھر جائے گی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہمارے معاشرے کا ہر آدمی، بڑا المیہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ساری دنیا سدھر جائے، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں، میں کھا رہا ہوں حرام تو کھاتا رہوں، غلط کر رہا ہوں تو کرتا رہوں، بے ایمانی کر رہا ہوں تو کرتا رہوں، جو میں اپنی خواہشات کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہوں گزارتا رہوں، اور ساری دنیا سدھر جائے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہم سوچتے ہیں۔
اتنی باتیں آپ سنتے ہیں، کبھی آپ غور کر کے دیکھیے، اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیے کہ آپ نے بچپنے سے لے کر اب تک جو باتیں سنی، کتنی باتوں پر آپ نے عمل کیا ہے۔ اتنے دور ہیں اپنے دین سے اور اپنے رب سے، اپنے دین سے اتنے دور ہیں کہ اس دوری کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہم، بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، اور ہمارا تعلق ہماری شریعت سے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ کے حدود کو اپنا، اللہ کے حدود کو پامال مت کرو، ان کو اپناؤ، اللہ کے اوامر پر عمل کرو، اللہ کی نواہی سے اجتناب کرو، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کے یہ شروع کے جو 2 جملے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بات سکھائی ہے حضرت ابن عباس کو اور ان کے ذریعے سے ساری امت کو کہ تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنے لگو، اس کے دین کے علمبردار بن جاؤ، اس کے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت ضرور کرے گا، تمہاری حفاظت ضرور کرے گا۔ اور یہ غیر مسلم اور یہ اور وہ کیا، میں نے پچھلے خطبوں میں کسی خطبے میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سفینہ، میں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ جب کسی جنگ میں جا رہے تھے اور راستہ بھٹک گئے تھے، کسی جنگل میں کسی جھاڑی میں چل رہے تھے، تو شیر ان کے سامنے آیا، شیر چیر پھاڑ کرنے والا، لوگوں کو ختم کرنے والا۔ جیسے ہی شیر انہوں نے دیکھا تو وہ سفینہ جو اللہ کے نبی کے غلام تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اے شیر تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اللہ کے نبی کا صحابی ہوں۔ جب یہ بات شیر نے سنی، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کے اس صحابی کی صحیح سند کے ساتھ یہ بات حدیث کے اندر منقول ہے کہ جب اس شیر نے یہ بات سنی کہ یہ اللہ کے نبی کا غلام ہے، یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، تو حدیث گواہ ہے کہ وہ شیر جو ہے وہ دم ہلانے لگا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میری فوج کہیں اور ہے، میرے ساتھی کہیں اور ہے، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تاریخ کی کتاب اور حدیث کی کتاب گواہ ہے کہ وہ شیر ان کو لے کر جاتا ہے اور راستہ بتاتا ہے کہ تمہاری فوج کہاں پہ ہے، تمہارا راستہ کہاں ہے، اور فوج تک پہنچاتا ہے، اور پہنچانے کے بعد وہ ان سے رخصت ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی جانکار اپنے سے رخصت ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ شیر ان سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے نیک لوگوں کی تاریخ ہے، اللہ کے سچے بندوں کی تاریخ ہے۔ انسان تو انسان، جنگل کے جو درندے ہیں انہوں نے بھی ان کی حفاظت کی ہے، ان کا پاس و لحاظ کیا ہے، ان کے تقوی طہارت کا مان رکھا ہے۔ ہم کیا گلہ شکوہ کرتے ہیں؟ ہم کس مقام پر ہیں، کہاں ہیں، کس انداز میں ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کبھی سوچتے ہیں؟ تو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ قدرت نے ایسا قانون بنایا ہے کہ جب اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو گے، تو رب ذوالجلال خود بخود تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، ہر چیز کی حفاظت، تمہاری جان و مال کی، تمہاری اولاد کی، ہر چیز کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ کو جتنا یاد رکھو گے اللہ اتنا تم کو یاد رکھے گا، اور جتنا اس کے دین کی مدد کرو گے اللہ اتنی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ جو دین میں سب سے بنیادی چیز ہے نماز، جس سے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی نماز کو پڑھو گے اور نماز کو اس کے انداز میں پڑھو گے تو نماز یہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور مسلمان اس نقطہ کو سمجھتے ہی نہیں، مسلمان اس نقطہ کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ نمازی نہیں ہیں تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کفر کے دائرے میں چلے گئے۔ اور ہمارے ہاں
99% لوگوں کی تعداد ایسی 99 لوگوں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو. پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جب پہچان بتائی مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر تو والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اللہ کے بہترین بندے، مومن بندے، اچھے بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور یہی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کی حفاظت کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے نور بھی ہے، برہان بھی ہے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی ہے. یہ روشنی ہے تمہارے لیے نماز، یہ دلیل ہے تمہارے لیے تمہارے مسلمان ہونے کی، اور یہ نماز تمہارے لیے میدان محشر میں نجات کا ذریعہ ہے. دنیا میں بھی یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی نماز فائدہ مند ہے، اور یہ اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے، اور اسی سے ہم لوگ غافل ہیں. اور 99% لوگ جو ہے وہ بے نمازی ہیں. وہ بڑا عجیب المیہ ہے صاحب، بہت ہی عجیب المیہ ہے. جو نماز کبھی نہیں پڑھتا وہ مرتا ہے تو اس کو آپ مسجد لے کے آتے ہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دو کر کے. بڑے اہتمام سے ایسے لوگوں کو کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ اہم ترین چیز، بنیاد، یہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز خود کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا اس لیے کہ تو نے میری حفاظت کی. اور جب اس نماز کو نماز کے انداز میں نہیں پڑھتا تو یہ نماز خود کہتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ رب العالمین تجھے ضائع کر دے گا. مساجد کیوں جل رہی ہے؟ مساجد کیوں جل رہی ہے؟ قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ جائیدادیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ کیوں جلائی جا رہی ہیں، لوٹی جا رہی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس معاملے میں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ اللہ کے ہوگے تو اللہ آپ کا خود بخود ہو جائے گی. اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں آپ کو کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے. چاہے آپ کتنا بھی سرمایہ جمع کر لو، چاہے کتنے بھی ہتھیار جمع کر لو، چاہے کچھ بھی کر لو، اگر آپ نے اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کی، اللہ کی حفاظت نہیں کی تو اس کائنات میں آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. نہ آپ کی جائیداد آپ کو بچائے گی، نہ آپ کی دولت آپ کو، نہ آپ کا عہدہ، نہ آپ کا منصب، نہ لوگوں کا تعاون، کوئی چیز نہیں بچا سکتی آپ. تو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد کرو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور اللہ کو یاد کرو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے. میں نے جو آیت پڑھی ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، حفاظت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی جو حفاظت ہوتی ہے، ایک بدنی حفاظت ہوتی ہے اور ایک دینی اور روحانی حفاظت ہوتی ہے. ایک بدنی حفاظت ہمارے جسم کی، ہمارے بال بچوں کی اور ہمارے مال و دولت کی، یہ حفاظت ایک حفاظت ہے. دوسری حفاظت ہمارے دین کی حفاظت، ہماری روحانی حفاظت. جو آیت میں نے پڑھی ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جتنے بھی مفسرین ہیں تمام مفسرین اس بات کا اس آیت کے تحت اعلان کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے ہمارے آگے اور پیچھے رہ کر ہماری نگہبانی کرتے ہیں. دیکھا ہے کبھی کئی مالوں سے بچہ گرتا ہے اور سلامت رہتا ہے، ذرا سی خراش نہیں آتی؟ دیکھا ہے کبھی؟ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ کبھی ایسا بھی دیکھا ہے آپ نے کہ پوری گاڑی چورا ہو گئی لیکن کسی کو خراش نہیں آئی؟ کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ مکان پورا کا پورا منہدم ہو گیا اور ایک چھوٹی سی جان، ایک معصوم بچی اس کے اندر سے زندہ صحیح سلامت نکل گئی؟ ایسے مناظر دیکھا ہے کبھی؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے فرشتے ہیں آگے اور پیچھے، یہ نگہبان ہیں اللہ کے بندوں کے، یہ اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں.
اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فرشتے اللہ کے جو مقرر ہیں، اللہ کے حکم سے جو حفاظت کرتے ہیں، اس کا ہم نے کتنا بندوبست کیا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، ہم نے کیا ہے. اب ذرا سوچیں، بہت گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں اپنے بندوں کے آگے پیچھے، انہیں کے بعد حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی. اور ایسے بے شمار واقعات دنیا کے اندر ہوتے ہیں، بے شمار واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے جہاں آدمی کی زندگی آدمی کا زندہ واپس آنا ممکن ہی نہیں، لیکن لوگ واپس آ جاتے ہیں، زندہ واپس آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے فرشتے آگے اور پیچھے متعین، یہ اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبان ہیں. تو آپ کا تعلق اپنے رب سے جتنا گہرا ہوگا اور جس قدر آپ اللہ کو یاد کریں گے، جس قدر آپ اللہ کی مدد کریں گے اور جس قدر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اتنی ہی اللہ رب العالمین کی حفاظت آپ کے ساتھ مضبوط ہوگی. اس نقطے کو سمجھ لو مسلمانوں، جتنا اللہ سے گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی اللہ کا تمہارے ساتھ تعلق. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جتنا تم مجھے یاد کرو گے اتنا ہی میں تم کو یاد کروں گا. اور جس کو اللہ رب العالمین یاد کر لے، کبھی ضائع ہو سکتا ہے، کبھی ضائع ہو سکتا ہے، کبھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے، کبھی غیر اس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، کبھی کسی طرح کی کوئی مصیبت اس کے اوپر آ سکتی ہے، کبھی نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی اللہ ہے کہ اللہ نے جو چیز مقدر کر رکھی ہو. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار سے یہ فرمایا کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور جتنا تعلق تمہارا ہم سے گہرا ہوگا اتنا ہی تعلق ہمارا بھی تم سے گہرا ہوگا، اتنی ہم حفاظت کریں گے تمہاری. دنیاوی اعتبار سے موت مقدر ہے، اپنے وقت پر آنے والی ہے، جس کو آنی ہے آنی ہے. باقی دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما دی، یہ بات اللہ نے دنیاوی اعتبار سے ارشاد فرما دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے اپنی امت کو درس بھی دیا کرتے تھے، دعائیں بھی سکھایا کرتے تھے صبح شام پڑھنے کی، کیسے اللہ کی امان میں، عافیت میں، امن میں آپ رہیں گے، کس طرح آپ کو دعا کرنی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، لمبی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے امتیوں کو دعا بھی سکھائی. یہاں پر ایک بات اور بھی بہت اچھے انداز میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمر ہے، اس عمر میں آپ جتنی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، جتنی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب آپ کمزور ہوں گے، ناتواں ہوں گے، جب بوڑھے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھے گا. آپ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرف کا فی الشدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں، اچھے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا یاد کرو گے، مصیبت کے دنوں میں اللہ رب العالمین اتنا ہی تم کو یاد رکھے گا، اتنا ہی تم کو یاد رکھے گا. اور جب مصیبت کے دنوں میں اللہ کو پکارو گے تو اللہ رب العالمین پکار کو سنے گا. فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، فرشتے کہیں گے یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، کبھی اس کی آواز ہم نے سنی ہے، یہ وہ ہے جس نے خوشحالی میں تجھے پکارا، جوانی میں تجھے پکارا. تو اللہ اس وقت یہ بڑھاپے میں ہے، کمزوری میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی پکار کو سن لے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے. یہ فرشتے سفارش کریں گے. تو نوجوانوں، اس عمر میں جتنا اللہ کو یاد رکھو. دیکھو کبھی اپنی زندگی میں ایسا دیکھو کسی بوڑھے کو چیختا اور چلاتا ہوا، کسی بوڑھے کو چیختا اور چلاتا ہوا، تڑپتا ہوا، اور ایسی حالت میں کہ اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں؟ ایسا کبھی دیکھے ہو؟ اسپتالوں میں دیکھو، بہت سے ایسے گھر ہیں، اس کے اندر دیکھو کہ باپ پڑا ہوا ہے، ماں پڑی ہوئی ہے، نہ اولاد پوچھنے والی ہے، نہ رشتہ دار پوچھنے والے ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، لوگ آواز دیتے ہیں، ان کی آواز کو سننے والا نہیں.
وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے، بستر میں پڑے ہیں بڑی تکلیف میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو جوانی میں یاد نہیں کیا ہے، اچھے دنوں میں یاد نہیں کیا ہے، خوشحالی میں یاد نہیں کیا ہے، تو یہ تکلیف میں ہے تو دنیا کی کوئی چیز ان کو نہیں سنتی اور اللہ بھی نہیں سنتا۔ تعارف الی اللہ فی الرخاء، اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں خوب پکارو، جوانی میں خوب پکارو، اچھے دنوں میں خوب پکارو۔ جب برے دن آئیں گے، بڑھاپا آئے گا، کمزوری آئے گی، تو اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو سنے گا۔ یہ حدیث کہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اس عمر کو غنیمت جان کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو اور بہت گہرا تعلق رکھو، کبھی پریشان نہیں ہو۔ یہ بدنی اعتبار سے، اور بدنی اعتبار سے ایک اور بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے بدن کی حفاظت کرتا ہے۔ بدن کی حفاظت اللہ رب العالمین ایسے کرتا ہے کہ تم کو ساری مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں اور حادثات سے تم کو بچاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو ہر آدمی کے ساتھ مقرر کرتا ہے۔ 2 فرشتوں کو ہر آدمی کے ساتھ مقرر کرتا ہے۔ وہ 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک مقدر کا لکھا ہوا نہ آ جائے، اس وقت تک وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب مقدر کا لکھا آ جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے آدمی کے ساتھ فرشتوں کو متعین کر دیا کہ اس کی حفاظت کرو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا جب کسی نے ان کے خلاف سازش کی تھی اور ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے خلاف لوگ جو ہے آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، ان مع کل رجل ملکین، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تک تقدیر کا لکھا غالب نہ آ جائے، یہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بدنی اعتبار سے اللہ جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے بات کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، یہ بات بھی یاد رکھو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کی بھی حفاظت ہو، میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کی بھی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس کے بھی ماں باپ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تو نیکی اور پرہیزگاری کا جو فائدہ صرف ماں باپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی ملے گا۔ سورہ کہف آپ نے پڑھا ہے، یہ واقعہ بھی میں نے کبھی آپ کو بتایا ہے۔ سورہ کہف پڑھا ہے، حضرت خضر اور موسیٰ چل رہے ہیں، ایک دیوار گرنے والی ہے، دیوار جب گرنے لگی تو خضر نے اس کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ جو دیوار تھی یتیم بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی۔ یہ بچے کیسے بھی تھے، ان سے ہمارا تعلق نہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن ان دونوں، ان جو یتیم بچے تھے، ان بچوں کے جو ماں باپ تھے وہ نیک تھے، وہ صالح تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ماں باپ کی نیکی کا اور پرہیزگاری کا اور تقوی کا فائدہ ان کی اولاد کو اس انداز میں پہنچایا کہ اللہ رب العالمین نے وہ ماں باپ نے جو خزانہ چھپا کر رکھا تھا، بچوں کے بڑے ہونے تک اس کی حفاظت فرمائی۔ ماں باپ کی نیکی کا، پرہیزگاری کا فائدہ اولاد کو بھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بات بڑی لمبی ہے، اپنی مختصر کر کے بات کو ختم کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من مؤمن يموت الا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، جب کوئی مومن بندہ، کوئی نیک بندہ اللہ رب العالمین کا مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے، آگے کی منزل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، آگے کی جو منزلیں مرنے کے بعد وہ آسان کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، عقیبی۔ اور یہیں پر بات کو ختم نہیں کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ عقیبی اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پرہیزگاری اور تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے،
وہیں پر آپ کے بچوں کو اور آپ کے بچوں کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا. بہت عظیم ترین چیز ہے. اور اللہ رب العالمین کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. فائدہ اس کو بھی دیتا, اس کی اولاد کو بھی دیتا, اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی دیتا. اللہ حفظہ اللہ فی عقبی وعقب عقبی. 2 نسل کی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے. کسی کے ماں باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے, متقی و پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کی اور اس کی اولاد کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے. تو ہم اگر نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, تو ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے, ہماری اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. ہماری بھی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین, ہماری اولاد کی بھی اور ہماری اولاد کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے. آپ نیک بن کے تو دیکھیں, پرہیزگار بن کے تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے ہماری, اس اعتبار سے کہ جو صحیح دین ہے اس کی ہم کو سمجھ عطا فرماتا ہے, صحیح دین کی حفاظت, صحیح دین کی توفیق عطا فرماتا ہے. بدعات سے, خرافات سے, رسم و رواج سے, غلط چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہم کو صحیح دین کی توفیق عطا فرماتا ہے. روحانی اعتبار سے جو اللہ ہماری مدد فرماتا ہے. اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم کو بچا لیتا ہے. جو برائیاں ہیں ان سے بچا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا کہ برائی کے سارے مواقع موجود تھے, برائی کے سارے مواقع موجود تھے. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جملے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ رب العالمین میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, اور اس نے مجھے ساری سہولیات عطا فرمائی, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس برائی سے بچا لیا. کذالک لنصرف عنہ السوء, اسی طرح ہم برائی سے بندوں کو بچاتے ہیں. جو بندے ہم کو یاد کرتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں, برائی سے ان کو بچا لیتے ہیں. اور ہمارے مخلص بندوں کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے, اسی طرح کرتے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيَحْفَظِ الرَّاسِ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَحَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کرو اور آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. اپنے سر کی حفاظت, کان کا صحیح استعمال, آنکھ کا صحیح استعمال, دماغ کا صحیح استعمال, زبان کا صحیح استعمال, ناک کا صحیح استعمال, ساری چیزوں کا صحیح استعمال کرو, اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. بہت ہی مختصر جملوں میں اللہ کے نبی نے آج کی اس نسل کے لیے جملے کہیں. آپ اپنے سر کی حفاظت کرو, سر کی حفاظت اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرو, اپنی ناک کا, اپنی زبان کا, اپنے کان کا, اپنی آنکھوں کا, ساری چیزوں کا صحیح استعمال کرو, اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. اور پیٹ کی حفاظت کرو, پیٹ کی حفاظت کرو. اس پیٹ میں, یہ پیٹ کی آگ بجھانا بھی ہے, اور اس پیٹ کے اندر یہ دل ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں, اس کی حفاظت کرو. اس دل کو صاف ستھرا رکھو, اس دل کو صاف ستھرا رکھو, حسد سے, کینے سے, جلن سے, دشمنی سے. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. اس پیٹ کو حرام سے بچاؤ, اس پیٹ کو حرام سے بچاؤ, حرام کھانے سے بچاؤ, حرام ڈالنے سے بچاؤ, حرام چیزوں سے اجتناب کرو, اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کر لے گا. 2 جملے مختصر. اللہ کے نبی نے کہا اپنے سر کی حفاظت کرو, جتنی بھی چیزیں ان کا صحیح استعمال کرو. اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, پیٹ کے اور دل کی یہ چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر لو, صحیح چیز کا استعمال کرو, اللہ رب العالمین آپ کی خود بخود حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. بہت مختصر جملے, ایک بڑی وسیع چیز اللہ کے نبی نے سمجھا دی. تو میرے بھائیوں, اس میں احفظ اللہ یحفظک, یہ جو جملے ہیں, یہ جملے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بات مانو, اوامر پر عمل کرو, اور اللہ کو بھلاؤ مت. جو غلط چیزیں ان کو چھوڑ دو, تو اللہ رب العالمین یحفظ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, اپنے سامنے. جب کبھی بھی دنیا کے اندر آپ کو ضرورت پڑے گی,
اور آپ اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اپنے رب کو ضرور اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اور یہ اعلان اس شخصیت کا ہے جس کو اس کائنات میں صادق المصدوق کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے جو صادق المصدوق ہے، جو اس دنیا کے اندر سب سے سچے ہیں، ان کا اعلان ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھو، آپ بات مان کے دیکھو، آپ اس راستے پر چل کے دیکھو، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنی امانہ اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ بڑا عجیب عالم ہے، معصوم بچوں سے لے کر عورتوں تک قتل ہو رہا ہے، اور اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اس انداز میں جس طرح تو چاہتا ہے، اور اللہ ہم کو اپنی امانہ اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔